محرم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اس مہینے کے اندر کچھ عظیم ہستیوں کی شہادت ہے، جیسا کہ اس مہینے کی پہلی تاریخ کو امیر المؤمنین خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔ اسی طرح اس مہینے کی 10 تاریخ کو یعنی 10 محرم کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقاء نے اپنی جانوں کے نذرانے کربلا کے میدان میں پیش کی۔ تو اس حوالے سے حضرت امام حسین اور آپ کے رفقاء کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے بات کریں گے، گفتگو کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم اس موضوع پہ بھی بحث کریں گے، بات کریں گے کہ شہید کا جو لفظ ہے اس کا معنی کیا ہے۔ شہید کے لفظ کا معنی کیا ہے؟ شہید، شاہد، مشہود، یہ شہود مسجد سے مشتق ہے اور اس کے کئی معنی ہیں۔ اس کا ایک معنی حاضر ہونا بھی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کہ اے بنی اسرائیل تم اس وقت حاضر تھے جب موت یعقوب کے قریب تھی۔ تو اس آیت کے اندر یہ لفظ حاضر اور موجود ہونے کے بارے میں استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح نماز جنازہ کی دعا ہے اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدینا وغائبینا۔ اس کے اندر بھی شاہد کا معنی لفظ استعمال ہوا ہے، کلمہ استعمال ہوا ہے۔ تو اس کا معنی بھی یہی بنتا ہے کہ اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب، ہمارے زندوں کو بھی بخش دے، مردوں کو بھی بخش دے اور ہمارے حاضروں کو بھی بخش دے۔ تو اس کے اندر بھی یہ لفظ، یہ کلمہ، یہ حاضر اور موجود ہونے کے بارے میں استعمال ہوتا ہے۔ تو شہید کہاں پہ حاضر ہوتا ہے جس کی وجہ سے اسے شہید کہا جاتا ہے؟ تو احادیث مبارکہ کے اندر اس کی 2 جہتیں بیان کی گئی ہیں، 2 صورتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی جہت استعمال یہ کی گئی ہے، یہ پیش کی گئی ہے، یہ صورت پیش کی گئی ہے کہ شہید جیسے ہی اس کی روح اس کے بدن سے نکلتی ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں براہ راست حاضر ہو جاتا ہے، اس لیے اسے شہید کہتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت جابر بن عبداللہ سے مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، حضرت جابر روایت کرتے ہیں کہ جب غزوہ احد کے اندر ان کے والد حضرت عبداللہ شہید ہو گئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جابر سے فرمایا کہ اے جابر، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ اللہ نے تمہارے والد کے ساتھ کیسا معاملہ فرمایا؟ عرض کی حضور ارشاد فرمائیے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے جابر، اللہ تعالیٰ نے تمہارے باپ سے براہ راست کلام فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کسی سے براہ راست کلام نہیں کرتا، لیکن تمہارے والد سے اللہ تعالیٰ نے براہ راست کلام فرمایا اور ان سے پوچھا، ان سے فرمایا کہ اے عبداللہ، تم مانگو، میری بارگاہ سے کیا مانگتے ہو، تمہیں کیا عطا کیا جائے؟ تو حضرت عبداللہ نے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے مالک، مجھے دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے تاکہ میں پھر شہید ہو کر تیری بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے، ایک بار میں دنیا سے آ گیا پھر دوبارہ دنیا میں نہیں جا سکتا۔ تو حضرت عبداللہ نے پھر رب کی بارگاہ میں یہ عرض کی کہ مالک، پھر میرا پیغام لوگوں تک پہنچا دیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے
ان کے بارے میں مردہ ہونے کا گمان بھی نہ ہو۔ تو اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ شہید جیسے ہی اس کی موت واقع ہوتی ہے اس کی روح براہ راست اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتی ہے، اور یہ صرف شہید کی سعادت ہے، یہ اعزاز صرف شہید کو نصیب ہوتا ہے، ورنہ روح اور رب کے درمیان ہزاروں پردے ہیں، حتیٰ کہ روح تو اچھے معلّہ تک بھی نہیں پہنچ پاتی، اتنے پردے ہیں، لیکن شہید کو یہ اعزاز دیا جاتا ہے کہ ادھر اس کی روح اس کے بدن سے نکلتی ہے تو وہ سارے پردے ہٹا کر اللہ کی بارگاہ میں براہ راست پہنچ جاتی ہے۔ تو اس لیے شہید کو شہید کہا جاتا ہے کہ اس کی روح براہ راست اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح شہید کا معنی یہ ہوا کہ روحانی طور پر اللہ کی بارگاہ میں براہ راست پہنچ جانے والا، حاضر ہونے والا، اس لیے اسے شہید کہا جاتا ہے۔ اور دوسری جہت حدیث مبارکہ کے اندر جو بیان فرمائی گئی ہے وہ بھی حضرت جابر سے مروی ہے کہ شہید ہونے والے کو، اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والے کو شہید کس لیے کہا جاتا ہے؟ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ غزوہ احد کے اندر جب ان کے والد عبداللہ شہید ہو گئے، کافروں نے ان کی لاش مبارک کی بے حرمتی کی، ان کے جسد اطہر کی بے حرمتی کر دی، تو ان کو کفن دے کر جب حضور کی بارگاہ میں جنازہ کے لیے حاضر کیا گیا، حضرت جابر بار بار کفن ہٹا کے دیکھتے تھے، تو ایک عورت جو ان کی رشتہ دار تھی، پھوپھی تھی یا بہن تھی، اس کی چیخو پکار کی آواز سنی گئی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس پر مت رو، کیونکہ اس پر فرشتے اپنے پروں سے سایہ کیے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے شہید کو شہید کہا جاتا ہے، اللہ کی راہ میں جو قتل ہوتا ہے اسے شہید اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی میت، اس کی موت مشہود بالملائکہ ہوتی ہے، یعنی اس کی موت کے وقت اس پہ ملائکہ حاضر ہوتے ہیں، اور شہید کا مطلب حاضر اور موجود ہونا ہے، تو اس کی موت پہ فرشتوں کے حاضر اور موجود ہونے کی وجہ سے اسے شہید کہا جاتا ہے۔